بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ اس سال 20 جولائی سے سویڈن میں مائیگریشن کے حوالے سے ایک نیا قانون نافذ کیا جا چکا ہے۔ اس قانون کے تحت سویڈن کا ویزا حاصل کرنے کے لیے یا ورک پرمٹ لینے کے لیے اور یہاں پہ آ کے مستقل ویزے کا حصول ہو یا یہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی طور پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے سویڈش ٹیلی ویژن میں حال ہی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ Vägen till ett permanent uppehållstillstånd lär bli allt längre för många. Den nya lagen är precis som den tillfälliga lagstiftningen mer restriktiv än det regelverk som gällde före flyktingkrisen 2015. سویڈش مائیگریشن بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل مائیکل ریبنویک جو ہیں، انہوں نے اس نئے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے سویڈش ٹیلی ویژن med کہا: Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket. Vi har alltså en färre asylsökande och det blir fokus på de här tillfälliga uppehållstillstånden och förlängningen av dem. Vad kommer det här då innebära för de som har kommit och vill stanna i Sverige? De som får uppehållstillstånd får tillfälliga uppehållstillstånd nu. Det har ju varit så ganska länge för asylärenden, men nu permanentas detta. Kvarstår asylskälen vid förlängning, då kan man få ett nytt tidsbegränsat tillstånd. اپنے اس انٹرویو میں سویڈش مائیگریشن بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل یہ کہہ رہے تھے کہ نئے قانون کے تحت سویڈن میں آ کے سیاسی پناہ کی درخواست دینے کا سلسلہ اور اس کے بعد یہاں پہ رہنے کا جو مرحلہ ہے وہ کافی طویل اور مشکل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی یہاں سویڈن میں آ کے اب سیاسی پناہ کی درخواست دے گا اور اگر اس کی درخواست منظور بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کو مستقل ویزا نہیں ملے گا، بلکہ اس کو 3 سال کا عارضی ویزا دیا جائے گا، اور پھر اس دوران جس کو یہ 3 سال رہنے کی اجازت ملے گی اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکتا ہے، وہ اپنا اور اپنی فیملی کے تمام قسم کے جو ایکسپینسز ہیں اس کے لیے وہ خود کفیل ہے، اس کو ریاست سے کسی قسم کی سوشل جو ہے وہ مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر 3 سال گزرنے کے بعد پھر وہ جائزہ لیں گے، اگر وہ سمجھیں گے کہ ابھی مزید ان کو عارضی ویزے کی ضرورت ہے یا عارضی ویزے پہ رکھنا چاہیے تو پھر وہ اس کو عارضی ویزا دیں گے۔ اگر وہ سمجھیں کہ نہیں اب ان کو مستقل ویزے دیا جا سکتا ہے تو پھر وہ دیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مستقل ویزے کا حصول جو ہے وہ کافی لمبا جو ہے وہ عرصہ ہو جائے گا، اور اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ آنے والے سال میں اور اس سال میں بھی سیاسی پناہ گزینوں کی تعداد میں تقریباً 2000 کی کمی واقع ہو جائے گی۔ اس میں ایک تو کرونا وبا کی صورتحال وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو سخت قوانین ہیں ان کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے کہ سویڈن اور یورپ میں آئندہ وہ لوگ جو سیاسی پناہ کے کیسز کرتے تھے، اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کیسز شامل ہیں، یا کچھ لوگ جو مذہبی بنیادوں پہ بھی آ کے رہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے اور یہاں پہ ہم سویڈن میں یورپ میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی مشکل مرحلہ ہو جائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب سویڈن میں کوئی آ کے سیاسی پناہ کی درخواست کرتا تھا اور اگر اس کی درخواست قبول ہو جاتی تھی تو فوری طور پہ اس کو پرماننٹ ویزا مل جاتا تھا۔ اس پرماننٹ ویزا ملنے کے بعد پھر جو سویڈن کی گورنمنٹ ہے وہ اس کے تمام اخراجات جو ہے وہ اس کو دیتی تھی، اس کو سوشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ماہانہ اخراجات کے لیے رقم ملتی تھی، اس کے گھر کا کرایہ بھی گورنمنٹ دیتی تھی، اس کے جو ہے وہ بچوں کی اگر ڈے کیئر کی فی ہے وہ بھی وہ دیتے تھے، اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے جو فیس ہے، ادویات لینے کے لیے ہے، یہاں تک کہ بجلی کا بل ہے یہ، اور اس کو ٹریولنگ کے لیے کارڈ، یہ تمام قسم کی سہولتیں سویڈن میں جن کو سیاسی پناہ کا کیس ایکسیپٹ ہوتا تھا ان کو یہ تمام چیزیں ملا کرتی تھیں۔ لیکن 5 سال سے انہوں نے یہ جو عارضی ویزا دینے کا قانون بنایا ہے اور اب 20 جولائی کے بعد انہوں نے اس میں مزید سختی پیدا کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا کیس بہت سٹرونگ کیس ہے، اگر وہ ایکسیپٹ ہو بھی گیا تو پھر بھی اس کو 3 سال کا ویزا دیا جائے گا، اور اس طرح سے شاید اس کو پھر ایکسٹینڈ کریں، اور
اس کے بعد نیشنلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو 5 سال کا مستقل ویزا ملا ہو. تو مستقل ویزا ملنے کے 5 سال کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ شہریت ملے گی. تو اس طرح سے سیاسی پناہ کی بنیاد پہ سویڈن میں رہنے کا جو سفر ہے اور مستقل ویزے کا سفر ہے اور اس کے بعد سویڈن کی جو نیشنلٹی کا سفر ہے یہ کافی طویل اور مشکل ہو جائے گا. اور اس میں 2 ہی امپارٹنٹ چیزیں ہوں گی. ایک تو ان کا کیس بہت مضبوط ہو اگر ان کو رہنے کا ویزا مل گیا 3 سال کا, اور اس کے بعد پھر اگر وہ ایکسٹینڈ ہو, خوش نصیب ہوں تو پھر ان کو 5 سال کا ملے, اور 5 سال کے بعد یعنی 8 سال کے بعد جا کے وہ سویڈش نیشنلٹی کی درخواست دے سکیں گے. لیکن جو ویٹنگ پیریڈ ہے پہلا یعنی عارضی ویزا ملنے کا وہ ایک الگ ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے پاس جاب ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, فیملی کو جو ہے وہ خود اپنی محنت یا اپنی تنخواہ کی بنیاد پہ یا اپنے روزگار کی بنیاد پہ وہ جو ہے وہ اپنے اخراجات اٹھا سکے تو پھر جا کے کہیں ہوگا. تو یہ جو ان کا انٹرویو تھا ڈائریکٹر جنرل مائیگریشن بورڈ کا, یہ بنیادی طور پہ سیاسی پناہ کے حوالے سے تھا. جو نیا قانون ہے اس کی وہ تشریح کر رہے تھے. اب اس میں جو باقی کیٹیگریز ہیں, جو لوگ اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور اسٹوڈنٹ آ کے یہاں پہ ظاہر ہے وہ جاب کرنا چاہیں گے اور یہاں پہ رہنا چاہیں گے, یا لوگ جو ورک پرمٹ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, یا لوگ جو یورپ کے دیگر ممالک سے سویڈن میں آ رہے ہیں, اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی اور اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین صورتحال وہ میں انشاءاللہ آپ کو اس چینل سے آگاہ کرتا رہوں گا.